حاجی امداداللہ مہاجر مکی کو کشف دے دیا، اور اس کشف میں جو کشف ان کا نظر آتا ہے وہ یہی کشف ہے کہ عنقریب ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، مرزا قادیانی کا فتنہ۔ کشف انہیں دلوایا اللہ نے، اور اس کشف کے بعد وہ اس فتنے کے سدے باب کے لیے نہ قاسم نانوتوی کو کہتے ہیں، نہ اشرف علی تھانوی کو کہتے ہیں، نہ رشید احمد گنگوہی کو کہتے ہیں، جو ان کا مرید تھا ہی نہیں، اور جو خود صاحب طریقت، صاحب سجادہ پیر طریقت تھا، بولیے، جو خود پیر طریقت تھا، اس سے درخواست کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ بدل دو، مہر علی شاہ پاکستان میں چلے جاؤ، ہندوستان میں چلے جاؤ، میرے رسول کی ختم نبوت کے خلاف جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے اس کا توڑ، اس کا تدارک، اس کا علاج تجھے، تیرے مسلک، تیرے عقیدے، تیرے ماننے والوں کا فیضان ہوگا۔ اسماعیل دیلوی بس اپنے مزاج کا آدمی تھا، اور اس کا مزاج اتفاقاً یا کسی وجہ سے ابن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس بر صغیر میں اگر وہ وہاں نجد سے قرن الشیطان پیدا ہوا تھا تو اس بر صغیر میں قرن الشیطان یہی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تو مرزا صاحب سے دلائل اور مناظرے کیے، برائے مہربانی اس غلط فہمی کا اظہار فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے امکان اور عدم امکان اور مرزا کے نبی ہونے اور نبی نہ ہونے پر مناظرے نہیں کیے۔ شمس الہدایت فی اثبات المسیح، بولیے، فیض چشتیائی، وہ ان عقائد پر جو اس نے حضرت حیات مسیح کے خلاف، سمجھ آ گئی، وہ جو اس نے ایشوز کھڑے کیے ہوئے تھے ان پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اور مرزا کو چھوڑ دو کہ ہم نمٹ لیتے ہیں۔ اس نے کہا مناظرہ کرتا ہوں، تفسیر لکھتا ہوں۔ فرمایا تفسیر لکھتے ہو تو لکھو، پر میرے رسول کی امت میں تو اس عہد میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قلم پر توجہ ڈالیں تو خود بخود تفسیر لکھ جائے۔ تو وہ مناظرہ اس طرح کے تھے۔ عیسائی کو کیوں زندہ اٹھایا، موسیٰ کو کیوں نہیں اٹھایا، ایوب، داؤد، سلیمان کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ یہ دائرہ نبوت کا آخری نقطہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری نقطہ دائرہ نبوت کے سب نقطوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، ان کی نمائندگی کرتا ہے، ریپریزنٹیٹو ہے ان کا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے زندہ زمین پر دوبارہ آئیں گے، محمد رسول اللہ پر سب کی طرف سے ایمان لائیں گے، سب کی طرف سے مدد کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سارے عیسائیوں کو نبوت محمدی پر اکٹھا کر دیں گے۔ تو ختم نبوت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آج آسمانوں پر بٹھا رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مرزا کو بڑی تکلیف تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر مان لیا جائے تو حضور کی ختم نبوت میں زکند نہیں لگائی جا سکتی۔ سو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مسیح کے خلاف کو، یہ ایک بالکل سطحی سا سوال ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب نے تحذیر الناس کی تعریف فرمائی ہے، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پیر کرم شاہ صاحب نے جس چیز کی تعریف کی تھی وہ اور تھی، اور جس پر بعد میں تنقید کی اور جس سے برات کا بھی اظہار کر دیا وہ یہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب نے تحذیر الناس کے اس موقف کو اپنا لیا تھا تو پھر یہ آپ ہی جانتے ہیں، اور مفتی صاحب کے پاس پیش کر دیں گے موقف، وہ فتویٰ دے دیں گے۔ میں تو پیر صاحب کے قدموں کو بھی سلام کرتا ہوں، میں کیسے فتویٰ دوں گا؟ فتویٰ تو مفتیان کرام دیں گے، لیکن پیر صاحب نے تحذیر الناس کے اس نقطۂ نظر کو قبول نہیں کیا، اس نقطۂ نظر کو قبول، اور وہ تنقید بھی بعد میں چھپ گئی تھی، وضاحتیں بھی چھپ گئی تھی، اور بہت کچھ اس پر چھپا ہوا ہے۔